السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رات کا پہر تھا، پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رات کے اس پہر تو الو ہی جاگتے ہیں، لیکن اس گھر میں الو نما دو لوگ بھی جاگ رہے تھے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ایک دبے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دروازہ ذرا سے کھلا اور عریشہ ہاتھ میں پیزا کا ڈبہ تھامے دبے دبے قدموں سے اندر آئی۔ دادی دادی اٹھیں، پیزا لے آئی ہوں، جلدی کریں ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ عریشہ نے سرگوشی کی، اس کی سرگوشی بھی پھٹے ڈھول جیسی تھی۔ دادی فوراً آنکھیں کھول کر سیدھی ہو بیٹھیں، جیسے پہلے ہی انتظار کر رہی ہوں۔ لے آ بی بی، جلدی کھول پلیٹ ورنہ یہ نوالے، ورنہ تیری ماں اٹھ گئی تو پورے محلے کو جگا دے گی، اور اگر تیرا ہٹلر بھائی آ گیا نا تو بس ہمارا پیزا نہیں، ہم خود بھی بھن جائیں گے۔ عرشا ہنس کر پلیٹ میں سلائس نکالنے لگی، مگر جیسے اس نے چمچ رکھا پلیٹ دھڑام سے گر گئی۔ آواز کمرے کے باہر تک گئی۔ یا اللہ، اب گیا کام۔ دادی نے سر پہ ہاتھ رکھا، جلدی سے دوپٹے سے منہ صاف کیا، کوئی جرم کا نشان باقی نہ رہے۔ دروازہ زور سے کھلا اور سامنے ضریاب کھڑا تھا۔ دو معصوم کیوٹ خواتین کو دیکھ کر اس نے اپنی مسکراہٹ مشکل سے روکی تھی۔ لمبا قد، سنجیدہ چہرہ، ماتھے پر تیوری چڑھائی ہوئی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ رات کے 3 بجے پیزا کھا رہی ہیں آپ دونوں؟ دادی کی صحت پہلے ہی خراب رہتی تھی اور اب ان کی بدپرہیزی قابل دید تھی۔ دادی فوراً نظریں ادھر ادھر گھمانے لگیں جیسے انہیں کچھ خبر ہی نہ ہو۔ یہ سب اس کی حرکت ہے۔ دادی نے عرشا کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ عرشا منہ کھولے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ مجھے اکسا رہی تھی کہ پیزا کھا لو دادی، پیزا کھا لو، میں تو انکار کرتی رہی۔ آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے انہوں نے سارا ملبہ عرشا پر ڈال دیا۔ دادی کی دشمنی پر وہ حیران رہ گئی تھی۔ عرشا کا منہ کھل گیا۔ واہ دادی، ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ اگر ضریاب آ گیا تو الزام مجھ پر ڈال دینا۔ ضریاب نے دونوں کو گھور کر دیکھا اور سر نفی میں ہلا دیا۔ اگر وہ ہنس دیتا تو دونوں خواتین روز ایسے کارنامے کرتی۔ تم دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ عرشا غصے سے منہ پھلا کر بولی۔ ہاں ہاں، ہم تو ویسے ہی دنیا کے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ دادی بھی معصوم ہے، میں ہی بھڑکاتی ہوں۔ ضریاب نے دادی کو دیکھا۔ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، ذرا سا بھی خیال نہیں رکھتی، ورنہ میری شادی پر بھنگڑا مارنے کا شوق کیسے پورا کریں گی؟ یہ سنتے ہی دادی نے آنکھیں تنگ کی، جیسے ان کے دل کے تار کسی نے چھیڑ دیے ہوں۔ کسی کا شادی بیاہ کروانا ہو یا جانا ہو، دادی کھانے کے بعد ایسے کاموں میں ضرور دلچسپی لیتی تھیں۔ پورے کے لیے تو انہوں نے جھوٹی بھوک ہڑتال کا ناٹک بھی کر کے دیکھ لیا تھا۔ ہاں ہاں، جیسے تو نے گھوڑی چڑھنے کا خواب دیکھا ہے نا، ویسے ہی بہو دیکھنے کا شوق بھی پورا کر لے۔ جس رفتار سے تو بہو دیکھ رہا ہے، مجھے لگتا ہے تیری ماں بھی میری عمر کو پہنچ جائے گی۔ عرشا زور زور سے ہنسنے لگی۔ واہ دادی، کیا بات ہے، بھائی کو تو سیدھا مات دے دی۔ آپ آئندہ ایسی باتیں کر کے بھائی کی بولتی چپ کروا سکتے۔ ضریاب نے کان بچا کر کمرے سے نکلنا چاہا، مگر پیچھے سے دادی نے آواز لگائی۔ آفت کی پرکالہ کو آخر میں گھورنا نہیں بھولا تھا۔ اے سن، بہو کے خواب چھوڑ، پہلے ذرا اپنی بہن کو ڈرائیونگ سکھا دے، ہر وقت ڈرائیور کو برا بھلا کہتی پھرتی ہے۔ عرشا نے جھٹ سے منہ بنا لیا۔ میں نے کب کہا؟ دادی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی کہا تھا کہ ڈرائیور ایسے چلاتا ہے جیسے اونٹ کی سواری کروا رہا ہو۔ عرشا نے ہنستے ہنستے دادی کو گلے لگا لیا۔ دادی، آپ سب کو مجھ سے لڑواتی ہیں۔ دادی نے بھی مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کی ناک پکڑ کر کہا۔ میں تو بس سچ بولتی ہوں بی بی۔ عرشا ناراض ہو کر منہ دوسری طرف گھما گئی۔ اب میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ دادی نے مصنوعی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا۔ ہائے، میری پوتی مجھ سے ناراض ہو گئی، اب میں اکیلی پیزا کھاؤں گی۔ عرشا فوراً پلٹ آئی۔ اوہو دادی، اتنے ڈرامے نہ کریں، آدھا پیزا تو میرا ہے، ہمیشہ آپ مجھ پہ الزام لگا دیتی۔ تیری تو عمر ہے یہ کھانے پینے کی، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ تجھے کوئی روک کر دکھائے؟ دونوں پھر زور زور سے ہنسنے لگیں۔ دونوں کی آپسی محبت ایسی ہی تھی جیسے بچپن کی سہیلیاں ہوں۔ دوپہر کا وقت تھا،
عرشہ اپنے سب سے قریبی دوست نینا کے گھر بیٹھی تھی۔ دونوں صوفے پر ایک دوسرے کے ساتھ ٹانگیں لپیٹے بیٹھی مزے سے جوس پی رہی تھیں۔ یار عرشہ، نینا نے گلاس رکھ کر کہا، تمہیں پتہ ہے نا ہمارے بھائی ابھی تک کنوارے کیوں ہیں؟ اگر کوئی لڑکی انہیں خاص ڈالتی بھی ہوگی تو یہ ڈالنے نہیں دیتے۔ عرشہ نے فوراً کہہ لگایا، کیونکہ ان کو بچپن سے ہی عقل نہیں تھی، اور شادی کے لیے عقل ضروری ہے اور برداشت بھی ضروری ہے۔ بیچاری ان کی بیویاں۔ نینا نے زور سے تالی ماری۔ واہ واہ، بالکل صحیح کہا، تو پھر ہم دونوں بہنیں مل کر ان کی شادی کروا کر ہی دم لیں گی۔ عرشہ نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ پھر تو تیار ہے، فاتح بھائی کی دلہن کا انٹرویو بھی ہم ہی لیں گے۔ دونوں ایک جیسی طبیعت اور مزاج کی مالک تھیں۔ نازک دل بہت جلد ہی کسی پر بھروسہ کر لینے کو تیار رہتی تھیں۔ نینا نے ہنس کر کہا، بالکل، پہلے مرلے میں سوال ہوگا، کیا آپ کو اپنی نندوں سے جان بچانی آتی ہے؟ دونوں اتنا ہنسی کہ کشن زمین پر گر گئے۔ نینا نے فوراً ٹوکا، جس گھر میں تم جاؤ گی رونق میلہ لگا دو گی، تم ہو ہی ایسی، بس آدھے گھنٹے میں سب کے دل میں گھس گئی۔ میری ماما تو ابھی سے کہہ رہی تھیں کہ یہ بار بار آنا چاہیے۔ عرشہ نے گردن اکڑا کر کہا، تو سمجھ لو کہ تمہاری فیملی کی سب سے لاڈلی بننے جا رہی ہوں۔ دونوں پھر ہنس پڑے۔ ان دونوں کی باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شام ڈھل چکی تھی جب عرشہ واپس جانے لگی۔ نینا کے گھر والوں نے لاکھ روکا، لیکن اس نے کہا، نہیں بھائی، اگر اور دیر ہوئی تو میرا ہٹلر بھائی آ کے سب کے سامنے لیکچر دے گا۔ نینا نے ضد کی، تو لے جاؤ نا، میں بھی چلتی ہوں۔ نہیں بی بی، تمہارے گھر والے سمجھیں گے کہ میں تمہیں اغوا کر کے لے جا رہی ہوں، اور تمہیں لے گئی تو دادی کی طرح تمہاری حرکتوں کی ڈانٹ بھی میں سنوں گی۔ عرشہ نے مذاق کیا اور کہہ لگا دیا۔ نینا نے ضد چھوڑ دی، لیکن جاتے جاتے پھر وہی موضوع چھیڑ دیا۔ یاد رکھنا، اگلی بار تمہارے بھائی کے رشتے پر ہم دونوں کی پوری میٹنگ ہوگی۔ عرشہ نے مسکرا کر کہا، او خدایا، میری قسمت کی مار، بھائی کو بھی آرام نہیں ملے گا اور مجھے بھی۔ بھائی کی بیوی آئے گی تو میری اور دادی کی حرکتوں سے بھی ان کی نظر ہٹے گی۔ واپسی پر جیسے وہ باہر نکلی، ضریاب نہیں بلکہ فاتح عالم اپنی گاڑی میں منتظر تھا۔ وہ بزنس مین بھائی، سخت چہرہ، جیسے ہنسی مذاق سے دور ہو۔ ایسے لوگ شاید ہنسنے میں پروفٹ کا سوچتے ہیں کہ جلدی بیٹھو، تم دونوں کی کون سی ایسی باتیں جو رات اندھیرے تک چلتی ہیں؟ فاتح نے دروازہ کھولا۔ عرشہ نے سوچا شاید وہ ان کی دوستی سے جیلس ہے۔ عرشہ نے برا سا منہ بنایا۔ آپ کے بس میں ہو تو گاڑی چلانا ہی بند کر دیں۔ فاتح نے چونک کر اسے گھورا۔ کیا مطلب؟ عرشہ فوراً بھڑک اٹھی۔ جس سست رفتار سے چل رہا تھا، عرشہ کو لگا گھر کل ہی آئے گا۔ مطلب یہ کہ گاڑی چلانی نہیں آتی تو لے کر کیوں آئے؟ پتہ نہیں اللہ کیسے کیسے لوگوں کو نوکری دیتا ہے۔ فاتح کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ چپ رہ سکتی ہو تم؟ عرشہ نے گردن اکڑائی۔ کیوں؟ میرا منہ آپ نے گروی رکھوا دیا ہے؟ فاتح نے ایک دم بریک مار کر گاڑی روکی۔ عرشہ کا توازن بکھر گیا اور وہ چیخ پڑی، آہ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں۔ فاتح نے اس کی طرف جھک کر سخت لہجے میں کہا، کب سے تمہاری بکواس سن رہا ہوں، اب تمہیں دکھاتا ہوں اصل ڈرائیونگ۔ جانتی ہوں میں کون ہوں؟ عرشہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہاں، بڑے بزنس مین ہیں نا، گاڑی تو ایسے چلا رہے ہیں جیسے جہاز اڑا رہے ہوں۔ فاتح نے غصے میں ایک ہاتھ سے اسے آگے والی سیٹ پر بٹھایا اور گاڑی کی رفتار تیز کر دی، اور سپیڈ اتنی بڑھ گئی کہ عرشہ کی چیخ نکل گئی۔ ابھی موت کا فرشتہ اسے لے جائے گا۔ بھائی پلیز گاڑی روکیں، قسم سے اگر زندہ بچ گئی نا تو ڈرائیونگ کے قصیدے لکھوں گی۔ فاتح نے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کی۔ اب آئی عقل؟ اس لمحے اچانک اس نے بریک لگا دی۔ گاڑی زور سے جھٹکا کھا کر رک گئی۔ عرشہ ہانپتے ہانپتے بولی، یا اللہ، ابھی تو میری روح پرواز کرنے ہی والی تھی۔ فاتح نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ اگلی بار زبان قابو میں رکھنا۔ عرشہ نے منہ پھلا لیا۔ ہٹلر بھائی، ہٹلر۔ فاتح نے ماتھا پکڑ لیا اور گاڑی دوبارہ چلانے لگا، اور پچھلی سیٹ پر خاموشی گہری ہو گئی۔
باقی کے سارے راستے عرشا کو عقل آئی تھی یا ڈر، لیکن اس کی زبان بند تھی۔ رات کا وقت تھا۔ فاتح نے گاڑی روک کر عرشا کو گھر کے گیٹ پر اتارا۔ چلو اندر آؤ نا فاتح بیٹا۔ دادی کی آواز دروازے سے ہی آ گئی۔ وہ صحن میں چارپائی پر بیٹھی ٹھنڈی ہوا کھا رہی تھی۔ فاتح نے ہلکی سی جھجک سے کہا، ویسے ان فیملی کا آپس میں آنا جانا لگا ہی رہتا تھا، لیکن پھر بھی فاتح کسی سے بے تکلفی نہیں کرتا۔ جی دادی، بس میں چلتا ہوں۔ ارے واہ، ایسے کیسے؟ آؤ اندر، تھوڑا بیٹھو۔ تمہارے ذرا بھائی تو ہیں ہی اندر، دو باتیں ہو جائیں گی۔ دادی ضدی انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ فاتح کے لیے انکار کرنا ممکن ہی نہ تھا، سو اندر آ گیا۔ دادی کے رویے اور محبت کو دیکھتے ہوئے وہ انکار نہیں کر سکا۔ عرشا منہ پھلا کر دادی کے پاس جا بیٹھی۔ عرشا نے سوچا تھا کہ آتے ساتھ ہی فاتح کی شکایت لگائے گی۔ دادی، آپ بھی ہر کسی کو اندر بلا لیتی ہیں، ایسے ہٹلر کی اولاد کو اندر بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے لوگوں کو تو پانی بھی نہیں پوچھنا چاہیے۔ پتہ نہیں کس کا غصہ مجھ پر نکالنے ہیں۔ وہ یہ صرف دل میں سوچ ہی سکی، اگر زبان سے اقرار کر دیتی تو پکا اس کی ماں اسے گھر سے نکال دیتی۔ دادی، آپ کے اس بہت شریف بچے نے مجھے ڈانٹا ہے۔ دادی نے فوراً چونکنے کا ناٹک کیا۔ ہائے اللہ، فاتح بیٹا، ڈانٹے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ضرور تم نے کوئی گل کھلائے ہوں گے۔ وہ بیچارہ جو ابھی بات کا آغاز کر رہا تھا، عرشا کے منہ پر ٹوکنے پر ہبرا کر سیدھا ہوا۔ واہ دادی، عرشا نے منہ مزید بنا لیا۔ بھائی نے تو کبھی نہیں ڈانٹا مجھے۔ زیادہ باتیں کرنا جرم تو نہیں ہے نا؟ فاتح نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ میں نے تو بس ڈرائیونگ ٹیسٹ دیا تھا، تم نے کہا تھا کہ مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی۔ پھر کیسی لگی سواری؟ عرشا نے فوراً اچھل کر بولی، بہت بری۔ میں تو ڈر کے مارے استغفار پڑھ رہی تھی۔ آپ کا تو دل ہی پتھر ہے۔ دادی نے پرسوچ نگاہوں کے ساتھ دونوں کے چہرے کو دیکھا۔ ایک واحد وہی آدمی تھا جس نے عرشا جیسی افلاطون کو قابو میں کیا تھا۔ ذرا جو قریب ہی بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، بات سنتے ہی ہنس پڑا۔ ہاں بھائی، میری پھولوں جیسی بہن کو کوئی ڈانٹ نہیں سکتا، یہ تو نازوں کی پلی ہے۔ ہاں بس یہی محبت چاہیے مجھے۔ عرشا فوراً بھائی کے کندھے سے لگ گئی اور فاتح کو آنکھ دکھا دی۔ ذرا کبھی بھی اسے ڈانٹتا نہیں تھا، ہمیشہ پیار و محبت کی زبان سے اپنی بہن کو سمجھا لیتا تھا۔ اس چالاک لومڑی کو دیکھتا رہ گیا جو گڑگڑ کی طرح رنگ بدل رہی تھی۔ فاتح نے ہاتھ جوڑ کر کہا، جی جی، اگلی بار سے خاموشی کے ساتھ بٹھا کر رکشے میں چھوڑایا کروں گا۔ ہاں جی، رکشا ہی بہتر ہے، کم سے کم جان تو سلامت رہے گی، عرشا نے منہ موڑ کر کہا۔ سب کے کہہ کے بلند ہوئے۔ اسی لمحے عرشا کی ماں کچن سے برتن سنبھالتی باہر آئیں۔ اتنی چیخ پکار کس بات کی ہے؟ عرشا نے فوراً موقع غنیمت جانا۔ امی، یہ فاتح بھائی نے مجھے ڈانٹا۔ دیکھیں نا آنٹی، اب یہ سب بھی اس آفت کی پرکالہ کے ساتھ مل چکے ہیں۔ آپ جانتی ہیں اس کی حرکتیں؟ ماں نے مسکرا کر فاتح کو دیکھا۔ یہ تو بڑا شریف بچہ ہے، ہمیشہ تمہاری تعریف کرتا ہے۔ سچ بتاؤ عرشا، زیادہ بول رہی تھی نا تم؟ عرشا اکلاتے ہوئے، امی، میں تو بس۔ آنکھیں چھوٹی کر کے فاتح کو دیکھا جو کھڑا ایسے مسکرا رہا تھا جیسے بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر میں تم سے زیادہ میری اہمیت ہے۔ ماں نے شرارت سے کہا، بیٹا فاتح، تم فکر نہ کرو، ابھی تو یہ اپنی ماں کی گود میں، کل جب سسرال جائے گی نا تو وہاں بھی روز تمہارے حصے کی کچہریاں بھگتنے پڑیں گی۔ یہ سنتے ہی سب نے زور کا کہکا لگایا۔ میں ابھی زندہ ہوں، میری بہن کو گرم ہوا بھی چھو کر نہیں گزر سکتی ہے، عرشا نے منہ بنا کر کہا۔ امی، آپ بھی نا سب سے بڑی دشمن ہے میری، دادی نے ہنستے ہنستے کہا۔ دشمن نہیں بی بی، تجھے حقیقت بتا رہی ہوں، ذرا آپ نے فاتح کی طرف دیکھ کر کہا۔ یار، تمہارا صبر قابل دید ہے، میری بہن اگر ایک دن میں اتنے شور کر سکتی ہے نا تو شادی کے بعد سوچ لو کیا حال ہوگا۔ لیکن وہ شخص بہت خوش نصیب ہوگا
جس سے محبت کرنے والی اور معصوم بیوی ملے گی۔ فاتح نے سنجیدگی سے مگر نرمی سے جواب دیا، نہیں بھائی، عرشا تو بالکل بچی جیسی ہے، لاڈلی ہے نا، اسی لیے تھوڑا نخرہ کرتی ہے۔ یہ سن کر عرشا کا منہ کھل گیا۔ واہ، پہلے ڈانٹتے ہیں اور پھر بچی کہتے ہیں۔ دادی نے ہنستے ہنستے کہا، ارے چھوڑ بیٹا، یہ ہماری نوٹ بک ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی ہے۔ عرشا نے ضد سے کہا، دادی اگلی بار اگر انہوں نے مجھے ڈانٹا نا تو میں ان سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ فاتح نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، اچھا بھائی، وعدہ رہا، اگلی بار صرف رکشے کا ٹکٹ کٹاؤں گا۔ سب ہنس پڑے اور گھر کے صحن میں ایک بار پھر رونق لگ گئی۔ عرشا کا کالج ختم ہو چکا تھا۔ آج کل وہ گھر میں ہی زیادہ وقت پائی جا رہی تھی۔ دادی کے ساتھ کھیل کود کرنے کے بعد وہ دوپہر کو کلولا کرنے اپنے کمرے میں گئی ہوئی تھی۔ شام میں عرشا سو کر اٹھی تو باہر مہمانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آنکھوں میں غنودگی اور بالوں میں الجھاؤ لیے وہ سیدھی دادی کے کمرے میں گئی۔ کمرے میں غیر معمولی رونق تھی۔ اپنی دونوں آنکھوں کو ملتے ہوئے سامنے بیٹھے لوگوں کو دیکھا، لیکن اس کے قدم ان کی باتیں سن کر رک گئے تھے۔ نینا اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی اور دادی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بڑے مان سے بات کر رہی تھی۔ دادی جی، ہمیں عرشا پہلی نظر میں ہی دل کو بھا گئی تھی۔ رونق میلہ لگانے والی بچی ہیں۔ کل جو اگر ہماری نینا سسرال چلی جائے نا تو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوگا، کیونکہ عرشا تو ویسے ہی ہماری لاڈلی ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ میں نے لینا اور عرشا میں کبھی فرق نہیں رکھا۔ عرشا ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ ابھی سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ بات کدھر جا رہی ہے۔ اس کے سر سے ساری باتیں اوپر سے گزر رہی تھیں، لیکن ایک لمحہ لگا اسے بات سمجھنے میں۔ ساری نیند اڑ چکی تھی۔ نینا کی ماں نے بات جاری رکھی، اور ویسے بھی فاتح تو آپ کی آنکھوں کے سامنے پلا بڑھا ہے، وہی آپ کی تربیت ہے، سمجھدار بچہ ہے، تو ہم فاتح کے لیے عرشا کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ عرشا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یا اللہ، یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ فاتح بھائی، وہ خڑوس انسان، یہی میری قسمت میں لکھا تھا۔ اتنے بڑے نصیب جس کو میں بیچاری تصور کرتی تھی، اصل میں وہ بیچاری میں خود ہوں۔ اس نے گھبرا کر نینا کو اشارے سے بلایا اور اسے بازو سے پکڑ کر کمرے میں گھسیٹ لے گئی۔ جو پہلے ہی انگلی دبا کے بیٹھی ہوئی تھی، اسے پورا یقین تھا کہ جیسے عرشا اس بارے میں سنے گی تو ضرور ہنگامہ کرے گی، لیکن خبر اتنی مزیدار تھی کہ وہ خود کو روک نہ پائی۔ دروازہ بند ہوتی عرشا نے گھور کر کہا، یہ کیا ڈرامہ ہے نینا؟ تم نے دوستی نہیں نبھائی، اپنے بدذوق خروس بھائی کے لیے میرا رشتہ لینے آ گئی ہو؟ نینا شرارت سے مسکرائی۔ اس کے پھولے ہوئے گال اسے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ اس گال کو کھینچتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، دوستی ہی نبھائی عرشا، میں تو چاہتی ہوں تو میرے ساتھ ہی رہو، ہمیشہ میرے گھر۔ عرشا نے جھٹ سے ہاتھ کمر پر رکھا۔ واہ، اور تمہارا مطلب ہے ساری زندگی کنواری نن بن کر میرے سر پر رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ نینا نے مصنوعی رونا دھونا شروع کیا۔ کتنی بری ہے تم، ابھی سے مجھے بوجھ سمجھنے لگی۔ عرشا ہنسی روک نہ پائی۔ او ہو، نند ہوگی تو بوجھ ہی لگے گی نا۔ دونوں ایک ساتھ کہکا مار کر ہنسنے لگی۔ عرشا نے پھر اچانک سنجیدہ ہو کر کہا، لیکن نینا، ایک بات بتاؤ، کیا فاتح کی مرضی بھی شامل ہے اس سب میں، یا بس بڑوں نے طے کر لیا؟ نینا نے فوراً سر ہلایا۔ ہاں بالکل، بھائی کی رضا شامل ہے۔ یہ سنتے ہی عرشا کا دل ایک پل کو رک سا گیا۔ کیا؟ تو پھر وہ اوپر سے مجھے ڈانٹتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں، مگر اندر سے شاید مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ اس خیال پر اس کے ہونٹوں پر ایک دبی دبی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اپنے دل کی بات نینا کے سامنے ظاہر نہیں کر سکی۔ اس کے دل میں بس ایک خیال پیدا ہوا تھا، ایک گمان پیدا ہوا تھا۔ نینا نے فوراً شرارت سے کہا، ہائے ہائے، یہ مسکراہٹ کس لیے؟ ابھی سے خواب دیکھ رہی ہو؟ عرشا چونک گئی اور جلدی سے منہ بھلا کر بولی، خبردار، زیادہ باتیں نہ بنانا۔ نینا نے ہنستے ہنستے کہا، ہاں بھائی، ہونے والی بھابھی کو تو سب حقوق حاصل ہیں۔ عرشا نے تکیا اچھال کر مارا، چپ کر بدذوق لڑکی،
کمرے کے باہر دادی اور نینا کی ماں اب بھی باتوں میں مگن تھی اور اندر عشا کے دل میں پہلی بار فاتح کے نام غصے کی بجائے مسکراہٹ کے ساتھ دھڑکنے لگا تھا۔ ناول اور ڈائجسٹ کی کہانیاں پڑھنے والی لڑکی اپنی زندگی کو بھی کہانی سمجھ بیٹھی اور اس کہانی کے خیال کے تحت ہی وہ فاتح کو اپنا خڑوس ہیرو تصور کرنے لگی تھی۔ صحن میں شام کا سماں تھا۔ دادی آرام کرسی پر بیٹھی قہوہ پی رہی تھی۔ ذرائع اخبار لیے ان کے قریب بیٹھا تھا اور ماں کچن سے تازہ سموسے لے کر آ رہی تھیں۔ تینوں کے چہروں پر ایک الگ ہی اطمینان تھا۔ آج صبح سے اماں نے عرشا کو کچن میں لگایا ہوا تھا کہ اگر کل کو یہ بیاہ کر گئی کم سے کم شوہر کے لیے اچھی چائے تو بنا سکیں۔ دادی نے کہا، بس میرا دل مطمئن ہے، فاتح سے اچھا رشتہ ہماری عرشا کو نہیں مل سکتا۔ ذریعہ نے ہاں میں سر ہلایا، جی بالکل، وہ لڑکا ذمہ دار ہے، قابل بھروسہ ہے۔ میں تو شروع سے ہی چاہتا تھا کہ یہ رشتہ طے ہو۔ ماں نے مسکرا کر کہا، اور تمہیں پتہ عرشا بھی دل ہی دل میں نرم پڑ گئی ہے۔ پہلے تو منہ پھلا رہی تھی، اب دن رات نینا سے فون پر شاپنگ کی باتیں کر رہی ہے۔ اوپر سے مجھے لگتا ہے وہ واحد شخص ہے جو ہماری عرشا کو سمجھ لے گا۔ دادی ہنس پڑی، یہی تو ہونا تھا۔ نخرے کرتی تھی، اب دل کے دروازے کھلنے لگے ہیں۔ ادھر کمرے میں عرشا بیڈ پر بیٹھی فون پر نینا سے بات کر رہی تھی۔ دیکھو نینا، اگلی بار مارکیٹ جائیں تو سب سے پہلے ڈریسز دیکھیں گے۔ تمہارے بھائی کو سوٹ پسند ہے نا؟ تو مجھے بھی 2-3 سوٹ لینے ہوں گے۔ نینا نے کہکا لگایا، ہائے ہائے، ابھی سے بھائی کی پسند کی فکر شروع ہو گئی۔ لگتا ہے دل بدل رہا ہے۔ جو کہتی تھی کہ میں کسی کے لیے خود کو نہیں بدلوں گی، جینز اور لانگ شرٹ پہنے والی لڑکی اب شلوار قمیض پر آ گئی تھی۔ عرشا نے شرارت سے تکیا منہ پر دے مارا، چپ کر بدتمیز، بس ویسے ہی سوچ رہی ہوں۔ نینا نے چھیڑتے ہوئے کہا، ویسے بھی تمہاری اور بھائی کی جوڑی پر سب کو رشک آئے گا۔ تو نازک سی گڑیا، وہ سنجیدہ بزنس مین، مزے ہی مزے۔ عرشا کے ہونٹوں پر نرمی سے مسکراہٹ آ گئی۔ دل ہی دل میں سوچا، شاید واقعی وہ مجھے ڈانٹ کر پردے میں مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مگر دوسری طرف فاتح کا کمرہ کچھ اور کہانی سنا رہا تھا۔ وہ ماں کے سامنے کھڑا تھا، چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ اسے لگتا تھا عرشا اور اس کی جوڑی زیادہ چل نہیں پائے گی۔ امی، آپ نے اپنی مرضی سے فیصلہ کر لیا، مجھ سے پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ ماں پہ بھڑک اٹھا تھا۔ اس کی ساری زندگی کا سوال تھا، ایک سفر نہیں تھا جو ختم ہوتے وہ الگ ہو جائے۔ ساری زندگی کی بات تھی، وہ کیسے اس کے ساتھ گزارا کرتے۔ ماں نے سکون سے کہا، بیٹا، ماں کی نظر کبھی غلط نہیں ہوتی۔ عرشا جیسی بہو ملنا نصیب کی بات ہے۔ آج کل کی لڑکیوں جیسی اس میں کوئی چالاکی نہیں ہے، بالکل مختلف لڑکی ہیں۔ انہیں اپنی پسند پہ پورا بھروسہ تھا۔ کیسی چاند سورج جیسی جوڑی تھی۔ فاتح نے جھنجھلا کر کہا، یہی تو بات ہے کہ اس میں عقل بھی نہیں ہے۔ آپ یہ بات کہنا بھول گئی ہیں۔ یہ بھول پر نہیں بلکہ عقل کی کمی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے 10 سال کی بچی ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کیا واقعی آپ ایسا سوچ رہی ہیں؟ وہ بچی ہے، ضدی، لاڈلی، اور میں اس طرح کی لڑکی کے ساتھ نہیں گزارا کر سکتا جس نے زندگی جینے کا کوئی اصول ہی نہ ہو۔ نابالغ سی لڑکی ہے۔ ایسی لڑکیاں زندگی گزارتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ بہت وقت میں آپ کو اپنے پارٹنر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ماں نے بات کاٹی، بس مجھے فرق نہیں دکھتا۔ وہ ایسی اس لیے ہے کہ اس کے بھائی نے اس پر زمانے کی گرم ہوا نہیں کرنی تھی، بالکل ایسے جیسے نینا تمہارے لیے ہے۔ اپنی بہن کے رویے کو دیکھو تو عرشا کے ساتھ گزارا کرنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ مجھے تو یہ دکھ رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے ہی بنی ہے۔ تم اپنا تجربہ بتا رہے ہو، اپنی ماں پہ بھروسہ رکھو۔ یاد رکھنا، مجھے اس بچی کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا۔ فاتح کو یہ بات بری لگی تھی کہ اس کی والدہ نے اس لڑکی کا مقابلہ نینا کے ساتھ کیا تھا۔ اصل بات سے نظریں چرانا چاہتا تھا۔ فاتح نے تلخی سے کہا، ٹھیک ہے، پھر کر لیں اپنی مرضی، مجھے مت گھسیٹیں اس کھیل میں، اور انجام کی ذمہ داری بھی آپ خود ہوں گی۔ نینا کو برا لگا تھا کہ اس کی دوست کتنے سپنے سجا رہی ہے۔ گھر میں شادی کی تیاری چل رہی ہے
اور اس کے بھائی محترم ابھی تک ماننے کا نام نہیں لے رہے۔ لیکن اس کی والدہ نے اپنی قسم دے کر پہلے بھی اسے قائل کر لیا تھا۔ شادی تو وہی ہونی تھی۔ فاتح اپنی بات کہہ کر اس نے کرسی دھکیلی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وقت بتانے والا تھا کہ اس کی سوچ ٹھیک تھی یا اس کی والدہ ٹھیک سوچ رہی ہوں۔ ماں نے آہ بھری اور زیر لب کہا، چاہے مانے یا نہ مانے میری بہو وہی بنے گی۔ رات کو عرشا کھڑکی کے پاس بیٹھی چپ چاپ آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سے سکون اور تھوڑا سا ڈر بھی تھا۔ کیا واقعی وہ مجھے چاہتا ہے یا یہ سب بڑوں کا فیصلہ ہے؟ لیکن اگر اس نے ہاں کہہ دی ہے تو شاید کہیں نہ کہیں دل میں جگہ بنا چکی ہوں۔ وہ چھوٹے بچے تو نہیں ہیں جن سے زبردستی بات منوا لی جائے۔ یقیناً انہوں نے اپنی رضامندی ظاہر کی ہوگی۔ پھر نینا نے بھی تو یہی کہا ہے، مجھے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ہونٹوں پر پھر وہی چھوٹی سی مسکراہٹ آ گئی جب دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ معصوم سی لڑکی اپنے کئی سہانے خواب آنکھوں میں بن رہی تھی۔ شادی کا دن آخر کار آن پہنچا۔ گھر میں خوشی کا سما تھا۔ ڈھول کی تھاپ کہکے اور رنگ برنگی لائٹوں نے ہر کونے کو روشن کر رکھا تھا۔ عرشا دلہن بنی تو یوں لگ رہا تھا جیسے گلاب کا پھول مسکرا اٹھا ہو۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ فاتح اور عرشا کی جوڑی ایک دوسرے کے لیے بنی ہے۔ عرشا ہر چیز میں بھرپور دلچسپی لے رہی تھی۔ ذرا اب اپنی بہن کا مکمل، لیکن فاتح وہ اب بھی اپنے مخصوص سنجیدہ اور خاموش مزاج کے ساتھ کھڑا تھا۔ نہ کسی نے اس کے چہرے پر تعریف کی، نہ ہی عرشا کے حسن کو سراہنے کا کوئی لفظ اس کی زبان پر آیا۔ عرشا نے نینا کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے منہ بنایا، تمہارا بھائی کتنا بدذوق ہے، ذرا سی بھی تعریف نہیں کی میری۔ نینا ہنستے ہوئے بولی، بہن صبر کرو، ابھی سب کے سامنے تو نہیں کرے گا، جب اکیلے رہو گی تب دیکھنا، تعریف بھی کرے گا اور دل بھی جیت لے گا۔ عرشا نے ناک چڑھا کر سر جھٹک دیا، مگر دل میں ایک چھوٹی سی امید ضرور جاگ گئی۔ عرشا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کی تعریف کرے اور اس کے گن گائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف ذریاب جو ہمیشہ عرشا کے ساتھ لاڑ اور شرارت کرتا رہا تھا، آج بھائی اور باپ دونوں کا فرض ادا کر رہا تھا۔ وہ عرشا کے پاس آیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ذریاب نم آنکھوں سے، میری پھول جیسی بہن، آج تیرے بغیر یہ گھر خالی ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا تیرا بھائی ہمیشہ تیرے ساتھ کھڑا ہے۔ عرشا کے آنسوؤں کا سیلاب اور تیز ہو گیا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو وہ سب سے لپٹ لپٹ کر خوب روئی، ماں کو گلے لگایا، دادی کے ہاتھ چومے اور ذریاب کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر خود کو سنبھال نہ سکی۔ جتنی شوق اور چنچل مزاج تھی اتنا ہی آنکھوں میں پانی بھی بھرا ہوا تھا۔ فاتح خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھا، مضبوطی سے عرشا کا ہاتھ تھاما اور اسے سہارا دیتے ہوئے گاڑی تک لے آیا۔ اس وقت اپنی ماں کی ڈانٹ اور بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ اوپر سے نکاح کے 2 بول کے بعد اب وہ اس کی ذمہ داری تھی، اس کی بیوی تھی، اس میں پورا اختیار رکھنا تھا۔ اب اس کی نظریات بدل چکے تھے۔ وہ ایک میچور انسان تھا اور اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے والا بالکل بھی نہیں تھا۔ ایک عورت کے ساتھ بدسلوکی کرنا اسے بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ عرشا کو خود اپنے رنگ میں ڈالے گا، اسے اپنے مطابق کرے گا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے پانی کی بوتل آگے بڑھائی۔ فاتح پہلی بار نرم لہجے میں، پانی پیو اور رونا بند کرو، میں روز تمہیں لے آیا کروں گا، اتنا رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرشا نے روتے روتے ہچکیوں کے درمیان بات کی۔ عرشا غصے سے، رونا اس بات کا ہے کیا مجھے آپ جیسے بدذوق کے ساتھ رہنا ہوگا؟ دادی کے پاس تو میں خود بھی روز آ سکتی تھی۔ فاتح نے لمحے بھر کے لیے اسے دیکھا، پھر ہلکا سا کہکا مار کر نفی میں سر ہلایا۔ فاتح مسکراتے ہوئے اس کی بات کا نام رکھا۔ اس کی اماں ٹھیک کہتی تھی کہ اپنے زمانے کے لوگوں کی طرح وہ چالاک اور مکار نہیں تھی۔ سچائی اور بھول پن اس کے چہرے سے صاف واضح نظر آتا تھا۔ تمہیں تو سمجھانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اس کے چہرے پر پہلی بار نرم سی مسکراہٹ دیکھ کر
عرشا کے دل میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ ایک پل میں وہ اپنی ماں کے دیے سب نصیحتیں بھول گئی اور خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی لیکن ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ گھر پہنچتی فاتح نے سب رسومات جلدی جلدی نپٹا دی۔ نینا اور باقی سب بہت خوش تھے مگر فاتح کا مزاج ہمیشہ کی طرح خاموش تھا۔ نینا نے تو اپنے بھائی کو خوب لوٹا تھا جبکہ والدہ یہی کہہ رہی تھی کہ دلہن تھک چکی ہوگی، اس کو کمرے میں لے جاؤ۔ بیچاری سارا دن بیٹھ بیٹھ کر اکڑ چکی ہیں، کچھ اس کے آرام کا خیال رکھو۔ عرشا بھی دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، پتہ نہیں یہ شخص کب بس ذوقی چھوڑے گا۔ میری ساری دوستوں کے شوہر تو ابھی سے تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوں گے اور یہاں ایک سلامتی کا لفظ بھی نہیں نکلا۔ کمرے میں جب وہ دونوں اکیلے ہوئے تو فاتح نے دروازہ بند کیا۔ عرشا چپ چاپ بیٹھی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی۔ فاتح لمحے بھر اسے دیکھتا رہا، پھر ٹیبل پر رکھا ہوا ڈبہ اٹھایا اور اس کے سامنے رکھا۔ عرشا کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ آنے والی لمحات کے بارے میں سوچ کر اسے بھی ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ ایسے شخص کے ساتھ اس نے ایسی زندگی کا تصور نہیں کیا تھا۔ اب جب ایسا شخص اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا تو سوچ کر ہی پسینے آنا بنتے تھے۔ فاتح نرمی سے بولا، سارا دن بھاگ دوڑ میں کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں؟ یہ میٹھا کھا لو، تمہیں پسند آئے گا۔ عرشا تھوڑا حیران ہو کر، آپ کو کیسے پتا میری پسند کا؟ فاتح مسکرانے لگا۔ وہ لڑکی سمجھتی تھی کہ اس کے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہے، اتنی آسانی سے اپنی زندگی میں شامل کر لے گا۔ وہ اس کی ایک ایک زندگی کے پہلو کو جان چکا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں نے کچھ جانا ہی نہیں تمہارے بارے میں؟ بس ذوق ہوں تو کیا تمہاری پسند کا دھیان نہیں رکھ سکتا؟ عرشا اس کے لہجے پر سرخ پڑ گئی۔ وہ پلیٹ میں سے لقمہ لینے ہی والی تھی کہ فاتح نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عرشا نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگلی لمحے فاتح نے اپنا ہاتھ اس کی کمر تک بڑھایا اور ایک جھٹکے سے اسے قریب کھینچ لیا۔ عرشا چونک کر اس کے سینے سے آ لگی، دل کی دھڑکن کانوں میں گونجنے لگی۔ فاتح گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولڈ انداز میں، اب تمہیں فاتح بتائے گا کہ بدذوق انسان کیسا ہو سکتا ہے۔ کیا لگتا ہے تمہیں میں صرف خاموش اور سخت مزاج ہوں؟ عرشا کا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ آنکھیں چرانے لگی مگر فاتح کے بازو کی گرفت سے نکل نہ سکی۔ عرشا نے شرماتے ہوئے حقیقت اور بھول پن سے سچائی کے ساتھ کہا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ اتنے رومانٹک بھی ہو سکتے ہیں۔ فاتح مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے، ابھی تو شروعات ہے، بس ذوق کہا تھا نا تم نے، آج کے بعد یہ لفظ زبان پر مت لانا، تمہیں خود بھی ناز ہوگا اور اپنے شوہر پہ بھی۔ عرشا کے لبوں پر لاشعوری مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ خود پہ نازاں تھی کہ ایسا شخص اس کی زندگی میں آیا ہے۔ لمحے جیسے ٹھہر گئے، کمرے میں صرف ان دونوں کی سانسوں کی سرگوشیاں باقی رہ گئیں۔ اسے واقعی لگ رہا تھا کہ وہ دنیا کی خوش نصیب لڑکی ہے جس کا شوہر اسے اتنا پسند کرتا ہے۔ ایسی پسندیدگی کا علم تو عرشا نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ فاتح پھر سے قریب جھکتے ہوئے بولڈ لہجے میں، اور یہ خوش نصیبی میں تمہیں ہر روز یاد دلاؤں گا۔ کمرے کی فضا محبت اور رومانس سے بھر گئی تھی۔ عرشا کا دل دھڑک رہا تھا مگر اب اس دل میں خوف نہیں، ناز اور محبت تھی۔ اگلی صبح کا منظر کمرے سے نکلتے اس کے چہرے پر کوسوں خزاں کے سارے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ سرخ چہرے میں آنکھوں میں نیند کی جھلک اور چہرے پہ چھائی ہوئی شرمیلی مسکراہٹ۔ وہ چلتی تو یوں لگتا جیسے پاؤں خود بخود زمین سے لپک رہے ہوں۔ محبت اور قربت سے اس کے چہرے کو خوبصورت بنا دیا تھا۔ ہر نظر جھک جاتی مگر لبوں کی مسکراہٹ چھپائے نہ چھپتی۔ اس کو پہلی نظر دیکھ کر اس کی ساس نے ماشاءاللہ کہا۔ اس کا اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا تھا۔ نینا خود کو روک نہیں پائی تھی۔ نینا نے یہ منظر دیکھا تو ہنسی دبا نہ سکی۔ فاتح سب کی نظروں کو اگنور کرتا ہوا جا کر نیچے بیٹھ گیا۔ پہلے ہی ناشتہ لے کر لڑکی کے میکے والے آ چکے تھے۔ ذرا سے باتوں میں مصروف ہو گیا، ایک نظر اپنی بیوی پر بھی ڈال لیتا تھا۔ قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی کہ ارے واہ،
ہماری بھابھی تو ایک رات میں اتنی بدل گئی ہیں، لگتا ہے بدذوق بھائی نے ایک کمال دکھا دیا ہے۔ عروشہ کے گال اور زیادہ سرخ ہو گئے، وہ بس نظریں جھکائے آگے بڑھی۔ عرشا اسے گھور بھی نہیں سکی۔ دادی اور اماں کچن میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ دونوں نے فاتح کے لاکھ انکار پہ بھی ناشتے کا انتظام پورا کیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں ایک دن پہلے کی تھکن اور فکر موجود تھی، مگر جیسے عرشا کو اتنے سکون اور خوش رنگ روپ میں دیکھا، دونوں کے دل کو چین آیا۔ ماؤں کو لفظوں سے مطمئن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ چہرہ دیکھ کر سب سمجھ جاتے ہیں۔ دادی نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ ان کا فیصلہ ٹھیک نکلا۔ اماں کی آنکھوں میں بھی نمی تھی، لیکن وہ سکون کی نمی تھی۔ دریاب اس وقت ہال میں آیا ہی تھا۔ نینا وہاں موجود تھی اور حسب عادت اس سے بحث چھیڑ رہی تھی۔ دونوں کی زبانوں کی ٹکر کمرے کی فضا کو گرم کرنے لگی، لیکن دریاب کی آنکھوں نے کچھ اور دیکھا۔ نینا کی شوخی، اس کی آنکھوں میں چمکتی شرارت اور لہجے کی بے ساختگی نے اسے پہلی نظر میں ہی اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ خاموش رہا، مگر دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا کہ اس شادی کے شور شرابے کے بعد وہ اس بارے میں ضرور دادی سے بات کرے گا۔ فی الوقت وہ اپنی بہن کو اس گھر میں خوش دیکھ کر اس کا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ اس نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوا تھا۔ اگر اس کے فیصلے میں ذرا سی کمی پیشی رہ جاتی تو وہ کبھی خود کو معاف نہیں کر سکتا۔ عرشا سب کو دیکھ رہی تھی، دل میں شکر گزاری کی لہر اٹھی کہ سب ٹھیک جا رہا ہے۔ دادی اور امی کو تسلی، نینا اور دریاب کی نوک چونک، اور سب سے بڑھ کر فاتح کا نرم رویہ۔ رات کی شدت بھرے لمحوں کے بعد آج صبح اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ رشتہ اس کے لیے سکون کا باعث ہے۔ فاتح کا خیال رکھنے والا انداز، خاموشی میں چھپی محبت اور اس کا نرمی بھرا لمس عرشا کو یقین دلا رہا تھا کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا، ابھی تک شادی کا پہیہ بہترین چل رہا تھا۔ فاتح کی ماں کو خود پہ مزید بھروسہ ہو چکا کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل ٹھیک ان بچوں کے حق میں ثابت ہوا ہے۔ اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر انہیں تسلی ہوئی۔ پورے گھر میں ایک الگ سی ہلچل تھی۔ نینا کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے تھے اور پہلی بار فاتح نے ذرا سنجیدہ انداز میں عرشا کو کہا۔ نینا تو شرماتی ہوئی کمرے سے نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے 2 ریکارڈ کی توڑ دیا تھا۔ آج تم نینا کے ساتھ سب دیکھو گی، ذمہ داری تمہارے ہاتھ میں ہے، مجھے دیر ہو جائے گی واپس آنے میں۔ عرشا نے چونک کر سر ہلایا۔ دل میں خوشی بھی تھی کہ فاتح نے پہلی بار اس پر اعتماد کیا، مگر گھبراہٹ بھی کم نہ تھی۔ پھر دن یوں گزرا جیسے لمحہ لمحہ بھاگ رہا ہو۔ عرشا کچن، ڈرائنگ روم، سجاوٹ، مہمانوں کے لیے چائے اور کھانے کی تیاری میں لگی رہی۔ کئی مرتبہ نینا نے کہا میں مدد کرواتی، لیکن وہ اسے تیار ہونے میں الجھا دیتی تھی۔ نینا اس کے ساتھ ساتھ تھی، لیکن زیادہ تر ہنسی مذاق اور شوخی ہی میں مگن تھی۔ عرشا کے ماتھے پر پسینہ اور ہاتھوں میں تیزی تھی۔ عرشا کی ساس بھی کئی مرتبہ کہا بیٹا چھوڑ دو یہ کام، میں بھی کر سکتی ہوں، لیکن پہلی مرتبہ فاتح نے اسے کوئی کام سونپا تھا۔ وہ کسی قسم کی کوئی کمی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو خوش کر دینا چاہتی تھی۔ شام ڈھلے جب مہمان آئے تو ماحول خوشگوار رہا۔ آنے کے لوازمات بھی ڈھیروں ڈھیر ان کے سامنے رکھے گئے، جس سے مہمان متاثر دکھائی دے رہے تھے۔ نینا بھی شرما شرما کے بیٹھی۔ اماں اور عرشا مہمانوں کو خوش آمدید کہتی نہیں۔ مہمان تو کھانے پر ٹوٹ ہی پڑے تھے۔ اب آپ اس سب کھانے میں، مگر ساتھ ہی وہ نینا کی تعریف بھی کر رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ ان کے بیٹے کے ساتھ جوڑی پرفیکٹ جا رہی ہے۔ اس بات کی بھی عرشا کو بہت خوشی تھی۔ فاتح ابھی تک پہنچا نہیں تھا، اس کا انتظار باقی تھا۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا کہ بات آئی اصل موضوع پر۔ لڑکے کی ماں نے ذرا فخریہ لہجے میں کہا دیکھیے ہمارا بیٹا خوبصورت بھی ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں، رشتوں کی تو کمی نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ لڑکی والے حیثیت والے ہوں۔ اب یہ تو لازمی ہے کہ جہیز میں گاڑی ہونی چاہیے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ سب کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم سے ختم ہو گئی۔ نینا کی ماں کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ دادی کے ہاتھ کانپ گئے۔ نینا نے بے اختیار نظریں جھکا لی۔ اس کے لب کانپ رہے تھے، مگر وہ چپ رہی۔ ایسے میں عرشا کے دل میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ آگے بڑھی اور بغیر سوچے سمجھے 2 ٹوک لہجے میں کہہ اٹھی
رکھ رکھاؤ والے گھر رشتہ کر کے کیا کریں گی نینا؟ آپ لوگ تو خود بیکار ہی نکلے۔ بھلا جو لڑکی کے باپ سے گاڑی مانگے اس کا اپنا بیٹا کتنے کا ہے؟ کمرے میں سب کے چہرے سن ہو گئے۔ نینا کی ماں گھبرا کر اٹھی۔ دادی پریشانی سے کام کی مگر ارشا کے لہجے کی سختی تھمی نہیں۔ کہیں نہ کہیں نینا کی ماں کو صحیح لگا کہ وہ ٹھیک ہی بات کر رہی ہے۔ ایسے لوگوں میں بیٹی دینے کا کیا فائدہ؟ بھیک مانگنے آئے ہیں یا رشتہ لینے؟ جہیز گاڑی مانگنے والے کسی کے بیٹے کو تو ہم اپنی دہلیز سے باہر نکال دیں گے۔ مہمان عورت کے چہرے پر سختی آ گئی۔ وہ اپنی شوہر کو اشارہ کرتی فوراً کھڑی ہوئی۔ چلے، بہت عزت سے آئے تھے، میاں صاحب کی بیوی سے بے عزتی بھی کروا لی، اب یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ لوگ غصے سے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ اسی لمحے باہر سے فاتح اندر داخل ہوا۔ سب کے چہروں پر تناؤ دیکھ کر وہ رکا اور مہمانوں کو جاتے دیکھ کر بولا، ارے آپ لوگ اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ ابھی تو میں آیا ہوں۔ لڑکے کے باپ نے تیز لہجے میں کہا، جی نہیں میاں صاحب، آپ کی بیوی نے جو بات کہہ دی ہے وہ سننے کے بعد ہم یہاں ایک لمحے بھی نہیں رک سکتے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ دروازے سے باہر نکل گئے۔ کمرے میں گہرا سکون چھا گیا۔ سب کی نظریں ایک ساتھ فاتح اور ارشیا پر جا ٹھہری۔ تم نے انہیں ایسا کیا کہا ہے کہ وہ عورتیں بغیر کچھ کہے غصے سے باہر نکلی ہیں؟ فاتح کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ سب کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب گھر میں کون سا طوفان ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی ارشیا نے ہمت کر کے سچ بولا، ایسے لوگوں میں بہن بیٹی دینے کا کیا فائدہ جو دولت کے پجاری؟ کل کو وہ لوگ اور چیز کی ڈیمانڈ بھی کر سکتے تھے۔ بکواس کر رہی تھی اور ان کی بکواس کا بہت اچھے سے جواب دیا۔ وہ چاہتی ہیں کہ ہم انہیں گاڑی دیں۔ تم اس گھر میں آئے صرف جمعہ 8 دنوں میں ہے اور تم نے آتے ہی گھر کے فیصلے کرنا شروع کر دیے۔ پہلی مرتبہ تمہیں کوئی ذمہ داری دے کر گیا تھا، عقل مند سمجھنے کی غلطی کر بیٹھا تھا۔ دل تو بہت ہی بے وقوف نکلی۔ ارشا خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ ایسے پہلی مرتبہ زندگی میں وہ تذلیل برداشت کر رہی تھی، وہ بھی اپنے محبوب شوہر سے۔ آپ کو کہا تھا کہ ہم دونوں کی سوچ آپس میں نہیں ملتی، بالکل بچپنا ہے، اس میں عقل تو چھو کر نہیں گزر سکتی، لیکن پھر بھی آپ نے بہو کا انتخاب کر لیا۔ اس کے الفاظ عائشہ کے سینے میں خنجر گھونپ رہے تھے۔ وہ نم آنکھوں سے فاتح کی چہرے دیکھنے لگی۔ یہ وہ شخص تو نہیں تھا، حقیقت کا سامنا کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ یہ شادی صرف اس کی ساس کی مرضی سے ہوئی، اس میں اس کے شوہر کی مرضی شامل نہیں تھی۔ وہ اسے کم عقل اور پوہر سمجھ رہا تھا۔ ارشا وہاں سے روتے ہوئے نکل گئی تھی۔ بیٹا، آج تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا ہے۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ یہ رشتہ بالکل ٹھیک بنایا، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک کم عقل اور اناپ پرست انسان ہو۔ اس بچی کی بات سنے بغیر تم نے سارا فیصلہ سنا دیا۔ تمہارے بھی کیا کہنے؟ وہ لوگ گاڑی کی ڈیمانڈ کر کے ہماری بیٹی کو پریشان کرنا چاہتے تھے۔ اس عورت کے لہجے میں تکبر تھا۔ اگر ہماری ارشا ایسا نہ بھی کہتی تو میں خود اس عورت کو منع کر دیتی۔ ایسے لوگوں میں رشتہ نہیں کر سکتی۔ نینا کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے، نہ ہی میری بیٹی مجھ پر بوجھ ہے۔ یہ تو مجھ پر فخر تھا کہ میری بہو نے نینا کے لیے بالکل ویسا سوچا جیسا میں یا تم اس کے لیے سوچتے ہیں۔ یہ ارشا کا بڑا پن تھا۔ وہ بچی تو صبح سے تمہاری ذمہ داری کو پورا کرنے میں لگی تھی اور تم نے ایک پل میں اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا، اور صرف پانی نہیں پھیرا، حقیقت بتا کر تم نے اس کی نظروں میں بھی گرا دیا۔ کہہ کر وہ خود جا چکی تھی۔ ان کی آنکھوں میں افسوس تھا۔ نینا نے بھی اپنے بھائی کو افسوس سے دیکھا اور وہاں سے نکل گئی۔ فاتح کو 2 دن اپنی انا کے ساتھ کشمکش رہی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس بار قصور اس کا اپنا ہے۔ وہ پہلی بار خود کو اتنا خالی، اتنا ادھورا محسوس کر رہا تھا۔ بلا کر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ جب ورشا کے گھر پہنچا تو دل میں وسوسہ تھا کہ شاید سب کو علم ہوگا، سب اسے تانا دیں گے، مگر حیرت یہ تھی کہ کسی کو کچھ پتہ نہ تھا۔ سب نے مسکرا کر یہی کہا، بیٹے تم لینے آئے ہو نا؟ ویسے سیدھا وہ ارشا کے کمرے میں گیا۔ دروازہ کھلا تو وہ سامنے بیٹھی تھی، چہرے پر خفگی کی پرچھائیاں مگر آنکھوں میں دبی دبی نمی۔ فاتح کا دل اور بھی بوجھل ہو گیا۔ ارشا نے اسے دیکھ کر تلخی سے کہا، مجھ جیسی کم عقل کے پاس کیا لینے آئے ہیں آپ؟ فاتح نے پہلی بار نرم لہجے میں کہا، نہیں ارشا، مجھے زندگی میں پہلی بار اندازہ ہوا ہے کہ کم عقل اور غلط میں ہوں، اور پہلی بار یہ ثابت کرنے والی تم ہو۔ ارشا نے ہونٹ کاٹتی ہوئی نظریں چرا لیں، پھر قدرے سخت لہجے میں بولی، جب اندازہ ہو چکا ہے تو یوں منہ بنا کر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی معافی تلافی کیجیے، جیسے سب کے سامنے میری عزت خاک میں ملائی تھی۔ پیسوں سے خریدی گئی معافی کی طرح لفظوں سے بھی مانگی جا سکتی ہے، یا پھر ابھی بھی انا آڑے آ رہی ہیں؟ فاتح کے سینے پر
وار سیدھا لگا۔ وہ لمحے بھر کو خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، میں نام مٹا کر محبت میں صرف تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اپنی اونچی آواز کی معافی، تمہاری تذلیل کرنے کی معافی، ہر اس لفظ کی معافی جو تمہیں تکلیف دے گیا۔ تم حق پر تھی، بلکہ تمہارا حق بنتا تھا کہ تم مجھے تھپڑ مار کے کہتی، فاتح اپنی بکواس بند کرو۔ عرشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں پہلی بار غرور، سچائی اور ندامت تھی۔ اس بار غلط میں تھا، کم عقل میں تھا، میری سوچ ہی غلط نکلی۔ فاتح کے الفاظ ٹوٹے ہوئے تھے مگر صاف تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تم میرے ساتھ واپس میرے گھر چلو، کیونکہ وہ گھر خالی ہے تمہارے بغیر، اور اس کا اصل حقدار صرف تم ہو۔ عرشا نے ایک لمحے خاموشی کے بعد نظریں اٹھائیں۔ میری ایک شرط ہے۔ یہ سن کر فاتح کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ان دنوں میں وہ اس کی کمی کو بہت شدت سے محسوس کر چکا تھا۔ اب شرط کا ذکر سن کر خوف سے جاگا، مگر عرشا کا لہجہ نرم تھا۔ میری شرط اتنی وزنی نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہماری نینا کا رشتہ ذرا بھائی سے ہو۔ وہ اسے پسند کرتے ہیں اور انہوں نے خود مجھ سے اظہار کیا ہے۔ انہیں لگا کہ میں یہاں رکی ہوں تو بات کہہ لوں۔ فاتح کے لبوں پہ بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ تم نے ہمارے آپس کے معاملات گھر میں نہ بتا کر ایک بار پھر مجھ سے زیادہ عقلمندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ کئی بار لوگ ہمیں چنچل یا غیر سنجیدہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن اصل میں وہ ویسے نہیں ہوتے جیسے ہم جج کر لیتے ہیں۔ تمہاری اس بات کا میں ساری زندگی مشکور رہوں گا۔ اس نے گہری سانس لی، پھر اطمینان سے کہا، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ اگر نینا کو کوئی اعتراض نہ ہوا تو اس سے بڑھ کر خوشی میرے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ عرشا نے دل ہی دل میں سکون کا سانس لیا۔ کمرے میں لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی، مگر یہ وہ خاموشی تھی جس میں دو دلوں نے ایک دوسرے کو پہلی بار کھلے دل سے قبول کیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔